الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا ولا نعم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلته الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبت کے ساتھ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب بننے کا راز بتایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو، کہ میری محبت کس کو ملے گی، اس بات کو اللہ نے مشروط کر دیا ہے اس کے ساتھ جو میرے محبوب سے محبت کرے گا اور ان کی اطاعت کرے گا. جو اللہ کے محبوب کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا. دنیا میں ہماری جتنی پریشانیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت جس کو مل جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے. پریشانیاں کیوں ہیں کہ انسان اللہ کی ناراضگی کا، غضب کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور نکلتا ہے، اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اب ان ساری چیزوں کا حل کیا بتایا کہ اللہ کا محبوب بن جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ محبوبیت میں اللہ پھر محبوب کو وہ دیتا ہے کہ جو انسان خود پسند کرتا ہے. اور بات یہ ہے کہ محبوب کو جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے تو محبت کے تعلق میں کوئی چیز محبوب کی زبان سے کوئی سخت بات بھی ناگوار نہیں گزرتی ہے. ایک خلیفہ، ایک حکمران گزرا ہے اور اس کا ایک مشیر تھا محمود و ایاز. آپ نے بہت سنا ہے، مشہور ان کی داستان ہے. محمود اپنے وقت کا ایک منصف اور عادل حکمران تھا اور محمود کا ایک وزیر جس کا نام ایاز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایاز کو اتنی قابلیت، بصیرت اور اتنا فہم دیا تھا، اتنی ذہانت. اس کی ذہانت کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی ذہانت کہ دروازے سے آدمی اندر ہوتا ہے، ان دروازوں سے ہم کتنی مرتبہ گزرتے ہیں. اب اس مسجد میں ہم کتنی مرتبہ بیٹھے ہیں، کتنی مرتبہ ہم باہر آئے ہیں، اندر گئے ہیں. اگر میں پوچھوں کہ ہماری مسجد کے کتنے دروازے ہیں تو آپ سارے پیچھے مڑ کر گنے نہیں سکتے اور اس گنے بغیر جواب نہیں دے سکتے. پنکھے کتنے یہ بھی گن کر جواب دیں گے. ایک چیز کو اس طرح تو ہم اپنے ذہن میں محفوظ نہیں کر سکتے. پھر جس راستے سے ہم گزرتے اور آتے ہیں تو دروازے میں پائیدان سے رکھا ہوتا ہے، اس پائیدان پہ اس کو کھڑا کیا ہے، دروازے کے پائیدان پہ. ایک مرتبہ گزرا ہے جب وہ دوبارہ اس پائیدان کے نیچے کاغذ رکھا ہے. کاغذ کا کیا حجم ہوتا ہے؟ کوئی حجم نہیں. تو جب دوبارہ وہ گزرا ہے نا تو اس نے اوپر نیچے دیکھا ہے. تو بادشاہ نے کہا بھائی ایاز کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس دروازے میں نا پہلے جو میں گزرا تو اور دوبارہ گزرا تو ایک کاغذ کی مقدار میں نے فرق محسوس کیا ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح ذہن دیتا ہے، بہت دانا اور بہت حکیم اور عجیب عجیب اس کی باتیں مشہور ہیں. تو حاسدین حسد کرتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کسی کو کوئی نمایاں مقام جب ملتا ہے تو انسان کی فطرت ہے، فطری کمزوریاں ہیں. دوسرے انسان کے دل میں بعض مرتبہ اس کے لیے کوئی ناموافق جذبہ آتا ہے کہ یار اس بندے کو یہ چیز کیوں ملی ہے. تو ہونا یہ نہیں چاہیے. حسد اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ آیا کہ فلانے آدمی کے پاس مال کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ حسد. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن، ان الحسد، جو حسد ہے نا، حسد کیا ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے نا لکڑی کو کھا جاتا ہے.
تو حسد یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس کوئی ترقی ہے، اس ترقی کو آدمی سوچے کہ ترقی نہیں ہونی چاہیے اس کے پاس، یہ حسد ہے۔ پھر ہوتا ہے رشک۔ رشک یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس عزت ہے، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے اور عافیت ہے، ہم نے دیکھ لیا تو پھر ہم نے کہا کہ جی جس طرح اس کے پاس ہے اللہ اس کو اور دے دے، لیکن اس کی طرح اللہ ہمیں بھی مالا مال کر دے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ اس کے پاس کیوں ہے اور اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم جتنا دوسرے سے چھیننے کے لیے اور دوسرے سے ختم کرنے کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اتنی محنت اور اتنی فکر ہم اپنے لیے کریں کہ ہمیں مل جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ تو ایاز بادشاہ کی نظر میں مقبول ہے اور ظاہر ہے اس کے پاس کمال ہے، حکمت ہے، تو حاسدین پھر حسد کرتے ہیں، بات بات پہ شکایت کرتے ہیں، تو کبھی کبھار بادشاہ جو ہے نا ایاز کا امتحان لیتے تھے۔ تو وہ جو امتحان لیتے تھے وہ باقیوں پر پھر واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا مشترک امتحان دیا، اور اس امتحان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فوقیت اور برتری کو منوایا۔ تو اسی طرح بادشاہ کرتے تھے ایاز کے بارے میں۔ ایک دن بادشاہ نے ایک دسترخوان سجایا اور اس دسترخوان پہ ایسی کوئی چیز رکھی، کوئی ایسا پھل نہ، بعض مرتبہ پھل جب اپنے موسم کو نہیں پہنچا ہو تو بہت کھٹا ہوتا ہے، بہت ترش ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز قصداً منگوائی جو بہت تلخ، جس کا کھانا مشکل ہو۔ تو دسترخوان سج کیا، اب بادشاہ امتحان لے رہا ہے، باقیوں کو بھی بلایا، وزیروں کو اور ایاز کو بھی بلایا کہ جی چلو یہ دسترخوان سج گیا ہے، کھاؤ۔ اب یہ باقیوں نے جب چکھا تو انہوں نے نیچے پھینک دیا کہ جی ہم تو یہ نہیں کھا سکتے، اور ایاز مسلسل کھا رہا ہے۔ اب باقی اس بات پہ خوش ہیں کہ اب بادشاہ کو یقیناً کہے گا کہ ایاز بے وقوف ہے، یہ ایسی چیز کھا رہا ہے جو کھانے کی نہیں ہے۔ یہ بہت مطلب کی بات ہے، اور انسانی زندگی کے لیے نا بالخصوص ہمارے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں نا، ان آزمائشوں کے لیے جو میں نے نا محبت کا عنوان چھیڑا ہے وہ سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، اس میں بڑی عبرت ہے۔ تو باقی خوش ہو گئے کہ یار آج تو ایاز کی بے وقوفی ثابت ہو جائے گی، کیونکہ جو چیز کھانے کی نہیں ہوتی ہے تو وہ آدمی نہیں کھاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی باقی آپ سب نے یہ جو میں نے آپ کی مہمانی کی آپ سب نے نہیں کھایا اور ایاز نے کھایا، تو سب نے شور کیے نا، یہ جو بوگس کام ہوتا ہے نا اس میں پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے، تو سارے لوگ ایسے نا مل کر شور کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جب دو بندوں کا جب ایک اور فارمولہ بھی ذہن میں رکھو، دو بندوں کا جب تنازع ہونا، اس میں ایک حق پر ہے اور ایک کمزور ہے، تو جو حق پر ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ کوئی لڑائی ہو جائے، تو جو کمزور ہے نا وہ یہ کہہ گیا کہ کوئی کسی طرح سے کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ یہ دوسرا بھی کسی طرح سے رگڑے میں آ جائے۔ یہ ہمارے معاشرے میں لوگ جیسے کرتے ہیں، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو بوگس کام والے شور زیادہ کرتے ہیں، باطل کا شور زیادہ ہوتا ہے، جھوٹ کا شور زیادہ ہوتا ہے، وہ حق بات کو نا جھوٹ کے اس میں پردوں میں چھپانا چاہتے ہیں، اتنا شور کرتے کہ وہ دیکھو جی یہ ہو گیا۔ تو اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ایاز بے وقوف ہے، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے جو یہ کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی تم نے تو اپنی بات کر دی، ذرا اس کی بھی بات تو سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس سے پوچھا بھائی یہ جو کڑوی چیز ہے، ناموافق غذا ہے، اور یہ گلے سے آسانی سے یہ چیز اترتی بھی نہیں ہے، اور تم مزے سے کھا رہے ہو اور باقی لوگ نہیں کھا رہے ہیں، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تو ایاز نے جواب دیا جو ہمارے لیے بہت ہی ایک ایسا مثالی ہے۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اس دسترخوان پر ہم نے میٹھی پسند کی
اور مرغوب چیزیں اتنی کھائیے کبھی بھی ہم اس سے سیر ہونے کا نام نہیں لیتے. آج اگر آپ کے دسترخوان پہ کوئی ناموافق غذا ملی تو وہ بھی قابل قدر ہے. سبحان اللہ. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت دیتا ہے، ہمیشہ. آپ ہم میں سے جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی عافیتوں کو پہلے گننا شروع کریں.